بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 24 اکتوبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ انڈیا، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا کی مشترکہ فوجی مشق سے چین کیوں پریشان ہے؟ تقریباً 13 سال کے بعد انڈیا، امریکہ اور جاپان کی فوج کے ساتھ ساتھ آسٹریلیائی فوج کوآڈ ممالک کی مشترکہ فوجی مشقوں میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ مشق اگلے ماہ یعنی نومبر میں خلیج بنگال اور بحرہ عرب میں کی جائے گی۔ اسے سرکاری طور پر مالابار ایکسرسائز کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق چین میں بھی کافی رد عمل سامنے آیا ہے۔ آسٹریلیا کی بات کریں تو وہ سن 2007 میں ہی اس مشترکہ فوجی مشق سے خود کو الگ کر چکا تھا، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس فوجی مشق میں دوبارہ شمولیت کی وجہ سے کوآڈ ممالک کی یہ تنظیم اور بھی زیادہ مضبوط ہوگی۔ رواں سال 6 اکتوبر کو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں منعقد کوآڈ یعنی کوآڈلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ کا اجلاس کئی طریقوں سے اہم تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ایران کی۔ ایران تیل کے بدلے سامان خریدے گا۔ ایران نے دوسرے ممالک سے تیل کے بدلے دیگر سامان کی خریداری کے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ ایرانی وزیر برائے پیٹرولیم اور مرکزی بینک کے گورنر نے غیر ملکی تجارت کی بحالی کی امید ظاہر کرتے ہوئے تیل کی مصنوعات کے عوض دوسرے ملکوں سے سامان اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزیر تیل بیلجن زنکنا نے وزیر صنعت و تجارت اور سینٹرل بینک کے گورنر کے ساتھ مشترکہ ملاقات میں کہا ہے کہ امید ہے کہ تیل کی برآمد کے بدلے سامان درآمد کرنے سے ایران اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ ایران کے مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر حمدی نے اعلان کیا کہ ملک کو درکار سامان کی فراہمی، جس میں ملک کو بنیادی سامان اور پیداوار کے شعبے کو درکار خام مال بھی شامل ہیں، کا حصول ترجیح ہے۔ امریکی پابندیوں سے نمٹنے اور غیر ملکی تجارت کو فروغ دینے کے لیے تیل کے بدلے میں سامان ایک بہترین متبادل آپشن ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے FATF کی۔ پاکستان کو فروری تک گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی امداد کی روک تھام کے عالمی ادارے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو فروری تک بدستور زیر نگرانی یعنی گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ ادارے کے 3 روزہ اجلاس میں کیا گیا جو جمعہ کو ختم ہوا۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے یہ اجلاس آن لائن منعقد کیا گیا تھا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایران اور شمالی کوریا کو بلیک لسٹ میں ہی رکھا جائے گا، جبکہ ادارے کی سفارشات پر مکمل عمل درآمد کے بعد آئس لینڈ اور منگولیا کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران پاکستانی حکام کی طرف سے دہشت گردی میں ملوث گروہوں کے خلاف اب تک کی جانے والی کارروائی اور انہیں معاشی مدد فراہم کرنے والے اداروں اور افراد کے خلاف کی جانے والی کارروائی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ FATF کے سربراہ مارکس پلیئر نے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان نے 27 میں سے 21 سفارشات پر عمل کیا ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی اور اسے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پاکستان کو فروری 2021 تک ان تمام سفارشات پر عمل کرنے کا وقت دیا گیا۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے جرمنی کی۔ دوران نماز 150 پولیس اہلکاروں کا مسجد پر دعویٰ۔ جرمنی میں دوران نماز پولیس اہلکاروں نے مسجد پر دعویٰ بول دیا اور عبادت گاہ کی بے حرمتی کی۔ خبررساں اداروں کے مطابق پولیس کے 150 سے زائد نقاب پوش اہلکاروں نے عین اس وقت چھاپا مارا جب مسجد میں با جماعت نماز ادا کی جا رہی تھی۔ اہلکار مسجد میں جوتوں سمیت فجر کے وقت داخل ہوئے اور عبادت گاہ کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھومتے اور مختلف مقامات کی تلاشی لیتے رہے، جس کے بعد مسلمانوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جرمن پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وبا کے دوران دھوکہ دہی کے ذریعے رعایت حاصل کرنے کے معاملے میں تفتیش کے لیے مسجد میں چھاپا مار کارروائی کی گئی اور اس دوران چند دستاویزات تحویل میں لی گئی ہیں۔ دوسری جانب مسجد کمیٹی نے اپنے بیان میں کرونا وائرس سے متعلق رعایت حاصل کرنے میں دھوکہ دہی کے الزام کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جوتے پہنے اہلکاروں نے نہ صرف مسجد کے تقدس کی بے حرمتی کی بلکہ مسجد سے 7,000 یورو، کمپیوٹرز، دستاویزات اور موبائل بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ادھر ترکی کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں جرمنی دارالحکومت برلن کی مولانا مسجد پر پولیس اہلکاروں کی چھاپہ مار کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ محض ایک مسجد پر نہیں بلکہ جرمنی میں مقیم 50 لاکھ مسلمانوں پر۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے چین سے۔
امریکہ کو چین کی طاقت کا اندازہ نہیں، یہ کہنا تھا صدر شی جن پنگ کا۔ چین نے 1950 کی دہائی میں لڑی جانے والی کوریائی جنگ میں اپنی فتح کا جشن منایا۔ اس موقع پر صدر شی جن پنگ نے اپنی تقریر میں چین کی دفاعی طاقت کو موضوع بنایا۔ یہ جنگ 1950 سے 1953 کے دوران لڑی گئی تھی۔ جمعہ کے روز منعقد کی گئی اس تقریب میں چینی صدر کا کہنا تھا کہ 70 سال قبل کی جنگ اس کا اظہار تھا کہ ہماری قوم سرحدوں کے قریب آنے والی کسی بھی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ چین ایک بڑی قوت کا حامل ملک ہے اور اسے امریکی دھمکیوں سے ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کوریائی جنگ کی تاریخ کے تناظر میں اور نتائج کو اپنے عوام اور بین الاقوامی سامعین کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آج کے دور میں بھی چین تنہا خارجہ تعلقات استوار کرنے، ملکی صنعتی پیداوار کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھنے اور اپنی انتہائی برتری منوانے میں مصروف ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ گھنٹوں ماسک پہن کر رکھنا انسانی صحت کے لیے مضر قرار۔ عالمگیر وبا کرونا وائرس نے دنیا بھر میں سب کو ماسک پہننے پر مجبور کر دیا، جبکہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا ماسک کتنی دیر تک لگایا جانا چاہیے؟ تحقیقی جریدے کے مطابق کرونا وبا اور اس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر میں ماسک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن مسلسل ماسک لگانے سے انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اس حوالے سے سول اسپتال کراچی کے سربراہ ڈاکٹر نور محمد سومرو کہتے ہیں کہ سرجیکل N95 یا KN95 ماسک کو 8 تا 10 گھنٹوں سے زائد استعمال کرنا انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ تفصیلات کے مطابق سربراہ ڈاکٹر نور محمد سومرو کا کہنا تھا کہ عام آدمی کے لیے صرف سرجیکل ماسک کا استعمال ہی کافی ہے، جبکہ کوشش کریں کہ اگر کسی جگہ پر اکیلے ہوں تو ماسک کو اتار لیں تاکہ آپ کے جسم میں تازہ آکسیجن کی فراہمی ممکن ہو سکے اور سانس لینے کی دشواری پیش نہ آئے۔ دوسری جانب ڈاکٹروں کے مطابق لوگوں کو دستانے پہننے کی خاص ضرورت نہیں، البتہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ضروری ہے تاکہ ہاتھوں میں موجود جراثیم کا خاتمہ ہو سکے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔